أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ایام اضحیٰ نزدیک ہیں اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ایام اضحیٰ سے قبل ایک سرسری سی تیاری کی جائے، آمادگی کی جائے، اور ان میں سے چند چیزیں جو ضروری محسوس ہوئیں وہ آپ کو بتائیں کہ ان میں سے بھی سب سے پہلے ہمارا ارادہ ہے کہ خود تبلیغ کیا ہے، تبلیغ کی اہمیت کے اوپر بات کی جائے، جائے گاہ تبلیغ کیا ہے، کس جگہ پر تبلیغ کی جائے، اس کے اوپر کچھ بات کی جائے، آداب تبلیغ کیا ہیں، خود مبلغ کے اندر کون سے صفات پائے جانے چاہیے، شیوے تبلیغ یعنی تبلیغ کی روشیں، طریقے کون سے ہونے چاہیے، اس کے علاوہ وظائف مبلغ جو ہیں، خود مبلغ کے وظائف کون سے ہیں، ان کے اوپر کچھ بات کی جائے. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ ان چند چیزوں کی طرف روشنی ڈالی جائے. جیسا کہ معلوم ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ امر بالمعروف اور نہی از منکر یا نہی عن المنکر ہے کہ نیکی کی دعوت دی جائے اور برائی سے روکا جائے. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تبلیغ کے ذریعے سے ہی انجام پا سکتا ہے. البتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو باقاعدہ ہمارے ہاں اتنے کوئی کتابیں جو تبلیغ کے اوپر لکھی گئی ہوں یا روشوں کے اوپر لکھی گئی ہوں، یا تو کتابوں کی کمی موجود ہے، یا پھر اگر کتابیں پائی جاتی ہیں تو ان کتابوں کو اتنا مدارس وغیرہ میں استعمال نہیں کیا جاتا، یا باقاعدہ ایک روش، ایک طریقہ مبلغین کو سکھایا نہیں جاتا. تو ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم خود تبلیغ کے بارے میں بات کریں گے کہ تبلیغ کیا ہے، تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، تبلیغ کا مقام کیا ہے، آداب تبلیغ کیا ہے، جو مبلغ ہے اس مبلغ کے اندر کس قسم کے صفات پائے جانے چاہیے، مبلغ کے وظائف کون سے ہیں، تبلیغ کرنے کے طریقے اور روشیں کون سی ہیں. ان چند چیزوں کے اوپر ہمارا ارادہ ہے کہ ایک سرسری طور پر نگاہ کی جائے، تاکہ جب ہم ان چیزوں کو جانتے ہوں گے، جب ہم ان چیزوں کے اوپر ہماری نظر ہوگی، تب اس کے بعد باری آتی ہے کہ پھر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارا محتوا، ہمارا مواد کیا ہے، ہمارا موضوع کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے. یعنی موضوع کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے، پہلے ہم خود بحیثیت مبلغ جو ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ کہ جو روشیں ہوں گی وہ تو یقیناً ائمہ اور انبیاء کی سیرت سے لی ہوئی ہوں گی. تو سب سے پہلے ہم امام علی علیہ السلام کے ایک فرمان کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ کہ آج کی گفتگو ایک حد تک تمہیدی ہوگی. انشاءاللہ کہ بعد کی جو ہماری بات ہوگی وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھے گی. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لم یأخذ علی الجہال عہدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عہدا ببذل العلم للجہال. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جاہلوں سے علم سیکھنے کا عہد لینے سے پہلے، یعنی خداوند عالم سب سے پہلے جاہلوں کی طرف نہیں جاتا اور ان سے جا کر تائید نہیں لیتا ہے کہ کیا آپ لوگ واقعاً علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، بلکہ خداوند عالم سب سے پہلے کیا کرتا ہے، علماء کی طرف جاتا ہے اور علماء سے جا کر عہد لیتا ہے کہ وہ لوگ جاہلوں کو علم سکھائیں. امام فرماتے ہیں اللہ نے جاہلوں سے علم سیکھنے کا عہد لینے سے پہلے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ جاہلوں کو علم سکھائیں. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بے دین طاقتیں ہیں وہ دیکھا جائے تو تبلیغ کو ہی اپنا ہتھیار بناتی ہیں. اب آپ لوگ کہیں کہ بھائی تبلیغ کس طریقے سے، وہ لوگ تو تبلیغ نہیں کرتے. یہ جو ہم لوگ اشتہار دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، یا حتیٰ سوشل میڈیا مثلا اگر آپ لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو جیسے آپ کوئی ڈرامہ ہو، کوئی
نوحہ ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی بھی چیز جب آپ یوٹیوب پر استعمال کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ چند منٹوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایڈ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اشتہار آ جاتا ہے۔ اشتہار وہی تبلیغ ہے، کوئی ایڈ وہی تبلیغ ہے۔ تبلیغ فقط یہ نہیں ہے کہ منبر پر جاؤ اور جا کر خطبہ پڑھو اور پھر ایک آیت پڑھو، روایت پڑھو اور پھر اپنے مطالب بیان کرو، نہ، تبلیغ فقط یہ نہیں ہے۔ یا مثلا تبلیغ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا جس طرح جماعت اسلامی کے لوگ ہوتے ہیں، 3-4 نفر مل کر کسی دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، گھر کے بڑے کو بلاتے ہیں اور اس کو کچھ دین کی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تبلیغ فقط یہ نہیں ہے، یا فقط ممبر پر جانا نہیں ہے، یا فقط تبلیغ جو ہے وہ کتابیں لکھنا نہیں ہے، یا فقط تبلیغ جو ہے وہ مقالے تحقیقات لکھنا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی تبلیغ ہے، لیکن یہ جو آپ لوگ اشتہارات دیکھتے ہیں، چاہے پھر وہ اشتہار کریم کا ہو، چاہے پھر وہ اشتہار شیمپو کا ہو، چاہے وہ اشتہار کسی کھانے پینے کی چیز کا ہو، کپڑوں کا ہو، جوتوں کا ہو، ہر قسم کا اشتہار جو ہے یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں دین کی کہ دین لوگوں تک پہنچے، دکاندار تبلیغ کرتے ہیں اپنی چیز کی کہ وہ چیز دنیا تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے۔ تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بے دین طاقتیں ہیں، انہوں نے تبلیغ کو ہی اپنا ہتھیار بنایا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، اور جدید ترین ذرائع کے ذریعے سے، مثلا اینیمیشن دیکھیں، اینیمیشن کے ذریعے سے، بچے چھوٹے ہیں، اینیمیشن کے ذریعے سے کارٹون بنائے، اور جو وہ چیز چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کے اندر داخل ہو، وہ کارٹون کے ذریعے سے دکھاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ، اس طرح روایات میں ملتا ہے کہ بچے کا ذہن اس طریقے سے ہے جیسے پتھر پر لکیر، جیسے آپ پتھر پر لکیر بنائیں گے، اب وہ لکیر کو آپ مٹا نہیں سکتے ہیں، لیکن بڑے کا ذہن کس طریقے سے ہے جیسے پانی پر لکیر، کیا آپ نے پانی پر لکیر بنائی، اسی ٹائم مٹ گئی یا تھوڑی دیر کے بعد مٹ گئی، لیکن بچے کا ذہن پتھر کی لکیر کی مانند ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو تبلیغ کی جاتی ہے یا کارٹونز کے ذریعے سے، اشتہارات کے ذریعے سے، تو اس میں ان لوگوں کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ ناممکن چیز کو ممکن کر کے دکھایا جاتا ہے۔ مثلا آج کی دنیا میں کوئی ڈراکولا نہیں پایا جاتا، یعنی بظاہر کوئی ایسا ڈراکولا ہوگا جس کے دانت نوکیلے ہوں اور وہ کسی انسان کا خون پی رہا ہو، اس طریقے کا کوئی ڈراکولا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک صورت کارٹون کے ذریعے سے یا ایک کریکٹر کے ذریعے سے وہ انسانوں کو دکھائی جاتی ہے، یعنی ناممکن چیزوں کو ممکن کر کے دکھایا جاتا ہے۔ حتیٰ حکومتوں کو گرانے کے لیے یا انقلاب اسلامی کی اگر بات کی جائے تو اس کو ناکام بنانے کے لیے، اب اگر میں آپ لوگ کو انقلاب اسلامی کی ناکامی کی ایک مثال دوں کہ وہ کس طریقے سے بتاتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ناکام ہو گیا، کہ وہاں پر دکھاتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے کہا ہے کہ انقلاب اسلامی آیا ہے، یہ ایک شیعہ معاشرہ ہے، لیکن وہیں پر دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ایران کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ برہنہ ہو کر گھوم رہی ہے اور کوئی اسے کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ یا مثلا کبھی دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، یہ لوگ اتنے شدت پسند ہیں کہ اگر ایک عورت کے سر سے چادر سرک جاتی ہے یا چادر اتر جاتی ہے تو اس پر مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے قتل تک پہنچا دیتے ہیں، جو کہ مہسا امین والا واقعہ آپ سب لوگ کو معلوم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تبلیغ۔ یا اگر آپ لوگ انڈیا کی نیوز دیکھیں تو اتنی آگ لگی ہوئی نہیں ہوتی کہ جسے کہتے ہیں کہ تیل میں آگ میں تیل ڈالنے والے کام کرتے انڈیا کی نیوز چینلز۔ اگر آپ لوگ ان کے نیوز چینلز دیکھیں اور پاکستانی نیوز چینلز دیکھیں، مثلا آپ لوگ ان کی لازمی نیوز لگا کر دیکھیں کہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ وہ ایک بات کو کس طرح سنسنی بنا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، یہ بھی اپنے زہریلے افکار اور غلط ثقافتوں کو معصوم لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے طریقے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کی جو تبلیغات ہیں، جو بے دینی پھیلا رہی ہیں یا جو ملحدیت کو پھیلا رہی ہیں یا جو اس طرح کی باقی چیزوں کو پھیلا رہی ہیں، ان کے اثر کو کم کیا جائے۔ امام خمینی بھی یہی فرماتے ہیں کہ تبلیغ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، دنیا تبلیغ ہی سے چلتی ہے، ہمارے دشمن اسی ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، لہٰذا ہمیں تبلیغ پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج جو اتنا پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے
کہ مسلمانوں کے اندر کوئی تبلیغی نظام نہیں ہے، کہ قرآن کریم بھی اس تبلیغی نظام کے اوپر زور دیتا ہے اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، کہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے باقاعدہ تبلیغ. جس طرح اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، میں تبلیغ کرنا چاہ رہی ہوں، میں ایک الگ ہدف لے کر تبلیغ کرنا چاہ رہی ہوں. مثلا خواہش گفتہ اگر کہیں تبلیغ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ ایک الگ ہدف کے تحت تبلیغ کر رہی ہیں، یا مثلا اگر خواہش سیرت تبلیغ کر رہی ہیں تو وہ ایک الگ زاویے سے تبلیغ کر رہی ہیں. یعنی ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے. یا اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ اتنے سالوں سے تبلیغ کا کام انجام پا رہا ہے، یا اگر یہ کہوں کہ 2.5 مہینے تک جو ہے وہ ایام اعظام میں تبلیغ ہو رہی ہے، دسترخوان علم جو ہے وہ بچھا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں، اتنی ساری چیزیں سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی 2.5 ماہ مکمل ہوتے ہیں، اگلا دن عید کا، تو عید والے دن ہی وہ مثلا گانے وانے اور اس طرح کی چیزیں، یا مثلا اگر 2.5 مہینے پردے میں حجاب میں رہے ہیں تو جیسے عید کا دن آیا تو اپنی جتنی خوبصورتی ہے، اپنی آرائش ہے، اپنا بناؤ سنگار ہے، وہ ہر ایک کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں. فل تیار ہو کر پھر حجاب کی بھی رعایت نہیں ہوتی. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری تبلیغ کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے. کس طریقے سے کرے؟ تنظیمی صورت میں کرے. تنظیمی صورت میں بھی کس طریقے سے؟ مثلا جب ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، کہ ان دونوں کی مثلا ایک ٹیم ہے جو خدا نے بنائی ہے، کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے پیغمبر بنایا اور حضرت ہارون ان کے بھائی تھے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ خدایا میری زبان میں لکنت ہے، میں صحیح سے بول نہیں پاتا ہوں، ممکن ہے کہ میں فرعون تک اپنے پیغام کو صحیح طریقے سے نہ پہنچا پاؤں، لہٰذا تو کیا کر کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وصی، میرا جانشین یا میرے ہمراہ کر. تو خدا نے کیا کیا؟ ان دونوں کی مثلا ایک ٹیم بنا دی. اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو موسیٰ پیغمبر تھے اور ہارون کیا تھے؟ ان کا پیغام پہنچانے والے تھے. اب اسی طریقے سے کیا ہے، اگر کسی تنظیم کے تحت، تنظیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ISO کی بات کریں یا آپ مثلا MWM کی بات کریں یا مثلا آپ اصغریہ کی بات کریں یا جعفریہ کی بات کریں یا کسی اور تنظیم کی بات کریں. تنظیم سے مراد یہ تنظیم نہیں ہے. مثلا تنظیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کام، تبلیغی کام جو ہے وہ مرکزیت والا ہونا چاہیے. آپ لوگ کا ایک مرکز ہو. مثلا اگر ہم لوگ گلشن حدید کے اندر 10 لڑکیاں ہیں جو گلشن حدید کی مثال بتا رہی ہوں، یا مثلا ممکن ہے کہ کوئی دوسرے علاقوں کی ہوں اور گلشن حدید سے آشنا نہ ہوں، تو میں کہتی ہوں کراچی ایک شہر ہے، کراچی شہر کے اندر ایک علاقہ ہے کہ جس کا نام گلشن حدید ہے. اب اس گلشن حدید کے اندر بالفرض اگر 10 لڑکیاں ہیں جو تبلیغی کام انجام دیتی ہیں پورے علاقے کے اندر، تو اب ان 10 لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک ان لوگوں کو تنظیم بنانی چاہیے اور ان لوگوں کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے کہ ہاں بھئی ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گلشن حدید کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون سے مسائل، دینی مسائل پائے جاتے ہیں کہ جن پر عمل نہیں ہو رہا، یا کون سی چیزیں ہیں جو مثلا دین کے خلاف ہیں کہ جن پر کام کیا جانا چاہیے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ 10 لوگ بیٹھیں اور ایک ٹیم بنائیں، پھر ان میں سے مثلا ایک بندے کو بھیجیں کہ آپ مثلا نماز پر کام کریں، کہ آپ صرف لوگوں کو مثلا نماز سکھائیں. ایک بندے کو بھیجیں کہ بھئی آپ جائیں اور فقط احکام سکھائیں. ایک بندے کو آپ بھیجیں کہ بھئی آپ جائیں اور اخلاق کی باتیں ان لوگوں کو بتائیں. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. جب ہر بندہ جاتا ہے اور ہر ایک چیز کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ بھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور ایک کام جو ہے وہ سسٹم کے تحت نہیں چلتی. جب ہم کسی اسکول کالج کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک سسٹم ہوتا ہے. ایک اسکول ہے، ایک پرنسپل ہے، اس کے نیچے مثلا 10 ٹیچرز کام کریں. اب وہ 10 ٹیچرز بھی جو ہے وہ ہر ٹیچر ہر سبجیکٹ نہیں پڑھاتا. مثلا ایک ٹیچر ہے جو ساری کلاسز کی سائنس پڑھاتا ہے، ایک ٹیچر جو ساری کلاسز کی انگلش پڑھاتا ہے، ایک ٹیچر جو ساری کلاسز کی میتھ پڑھاتا ہے.
تو جب اس طریقے سے ہوتا ہے تو ہر ایک چیز قدم بقدم آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مثلا رسول اللہ نے بھی ایک نظام بنایا ہوا تھا، مثلا جب رسول اللہ نے ہجرت کرنا چاہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو رسول اللہ نے کیا کیا، حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے تھے کہ آپ میرے پیچھے رہیں، اور جب ہم لوگ چلے جائیں تو آپ اس کے بعد امانت وغیرہ لوگوں کو لوٹا کر اور پیچھے آ جائیے گا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو آخری خبریں اور اطلاعات مکہ کی ملیں گی وہ حضرت علی کے ذریعے سے، مثلا رسول اللہ کے جانے کے بعد کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا، رسول اللہ کو کون بتائے گا؟ تو رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو جو تازہ ترین خبریں ہوں گی، جو وہاں کا ماحول ہوگا، وہ رسول اللہ کو بتایا جائے گا، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے پھر اگلی پلاننگ کیا ہوگی، اگلا اسٹیپ کیا ہوگا تبلیغ کا، کس طریقے سے جو ہے آگے نظام کو چلانا ہے، رسول اللہ سوچیں گے۔ یا اسی طریقے سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کا ایک بندے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک بندے کو مارتے ہیں اور وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کہیں نکل جاتے ہیں، تو پیچھے ایک بندہ آتا ہے اور آ کر حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ بھائی فرعونی جو ہے وہ آپ کی قتل کی سازش کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا؟ تو یہاں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کون تھا، کہ وہ بندہ ایک مخفی جاسوس آپ کہہ دیں یا ایک مخفی مبلغ آپ کہہ دیں، کہ جو وہاں کے معاشرے پر نظر رکھ رہا تھا کہ یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، تاکہ وہ جائیں حضرت موسیٰ کو اور جا کر ان کے منصوبوں سے آگاہ کریں، تاکہ حضرت موسیٰ نے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے ان کے لیے واضح ہو جائے۔ یا اگر ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین بھی کیا کرتے ہیں، جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو وہاں پر محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہیں ان کو چھوڑ کر آتے ہیں، تاکہ مدینے کی جو بھی خبریں ہیں وہ محمد حنفیہ کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچتے رہیں۔ یا مسلم کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں کوفہ کی جانب، تاکہ کوفہ میں جو خبریں ہیں، کوفہ میں کیا ماحول ہے، کس طریقے سے ہے، امام حسین علیہ السلام ان سب چیزوں سے آگاہ ہوتے رہیں۔ جب وہاں پر جس جگہ پر ان کے مبلغ ہیں، جس جگہ پر ان کے مخفی نمائندے ہیں، جب وہ وہاں کی اطلاعات دیں گے، اسی صورت میں جو امام ہے یا جو مبلغ ہے وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ یا اگر ایک اور مثال میں آپ لوگ کو دوں، مثلا جس طریقے سے روش تبلیغ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جب آپ لوگ مجلس کے لیے کہیں پر جانا چاہتے ہیں یا کہیں آپ جشن پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا آپ جہاں بھی جس بھی جگہ کسی بھی اعتبار سے کسی تبلیغی عنوان سے جانا چاہتے ہیں یا کسی لیکچر کے لیے جانا چاہتے ہیں یا کسی اسپیچ کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو اس جگہ پر جانے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ بھئی وہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان پڑھ لوگ ہیں۔ مثلا جو لوگ ہیں وہ جہاں پر آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے سارے لوگ مثلا نوجوان ہیں، بڑے بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، آپ کا مجمع کس طریقے کا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں پر مثلا کس قسم کے مسائل ہیں، مثلا وہاں پر بے روزگاری کا مسئلہ ہے، وہاں پر مثلا جو ہے چوری ڈکیتی کا مسئلہ ہے، وہاں پر مثلا حرام خوری کا مسئلہ ہے، وہاں پر سود خوری کا مسئلہ ہے، یہ اس قسم کے بھی جتنے مسائل ہیں، ان سارے مسائل سے بھی ایک مبلغ کو آشنا ہونا چاہیے۔ مثلا اگر وہاں پر جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے اندر جو ہے وہ مفلسی پائی جاتی ہے، غربت پائی جاتی ہے، فقر و فاقہ پایا جاتا ہے، اب آپ ایسی جگہ پر جا کر اور لوگوں کو زکوٰۃ و خمس کی بات کریں تو یہ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ یا مثلا آپ ایک ایسے علاقے میں جاتے ہیں، مثلا ڈیفینس کے علاقے میں آپ جاتے ہیں، کسی بڑے ہائی فائی قسم کے ایریا میں آپ جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، اور وہاں پر آپ جا کر جو ہے وہ آپ ان امیر کبیر لوگوں سے جا کر کہیں کہ بھئی سادگی والی زندگی گزاریں، مثلا رسول اللہ کی طرح آپ ایک غذا نوش فرمائیں، ایک کھانا کھائیں، 10 غذائیں اپنے سامنے نہ رکھیں، کھانے کا اسراف نہ کریں، تو یہ چیزیں ان کے اوپر کوئی اتنا اثر انداز نہیں ہوں گی۔ لہٰذا ہر ماحول کے حساب سے وہاں پر تبلیغ کی جائے گی، اور وہاں کا ماحول کون بتائے گا؟ جو آپ کا وہاں پر نمائندہ موجود ہوگا، مثلا جو بانیہ مجلس ہیں آپ کے، جو آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ کو تبلیغ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ان سے یہ تمام چیزیں پوچھیں گے۔ مثلا جیسے امام حسین علیہ السلام کو
کوفے والوں نے کہا کہ مولا آپ آئیے، ہم لوگ آمادہ ہیں، تیار ہیں، لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ خود گئے نہیں گئے، بلکہ امام حسین نے کیا کیا؟ مسلم کو بھیجا تو مسلم جائیں وہاں پر دیکھیں وہاں کے حالات کیا ہیں، لوگ کس طریقے سے ہیں، تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں، اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ تیار ہیں اور آپ ان سے مطمئن اور راضی ہیں تو اس صورت میں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں آنا ہے یا نہیں آنا۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے ان چیزوں پر بھی نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اپنی تبلیغات کس طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض مراکز تبلیغ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ داعش کا نام لے لیتے ہیں، اب داعش میں بھی کیا ہے، ان لوگوں کے بھی کیا ہے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے بھی گروپس بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نوجوان جوان بچوں کو لے کر آتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں۔ برین واش بھی کیا ایک قسم کی تبلیغ ہے، اس میں بھی کیا ہے، وہ دین کی تبلیغ کریں کہ بھئی وہ فلاں بندہ جو مثلا امام علی کو مانتا ہے یا مثلا امام علی کو خدا کہتا ہے، مثلا شیعوں کے لیے تو یہی مشہور کرتے ہیں کہ یہ لوگ امام علی کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ کر کے تبلیغ کرتے ہیں کہ مثلا یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں اور مثلا خاتم النبیین کو نہیں مانتے، یہ امامت کے قائل ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، ان لوگوں کا گلا کاٹو، ان کا گلا کاٹو گے یا مثلا ان کو مارو گے، قتل کرو گے تو تم لوگ جنت میں جاؤ گے، بہشت میں جاؤ گے، حوریں ملیں گی، گلما ملیں گے، حور و قصور، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اس طرح کی جب یہ لوگ باتیں بتاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک ذہن بنتا ہے اور پھر وہ اس اپنی نیگیٹو تبلیغ کے حساب سے پھر اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ اب اگر اس کی ایک اور مثال دین اسلام سے دوں تو کیا ہوتا ہے کہ مسجد الزرار کا آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ وہ بھی ایک مرکز تبلیغ تھا۔ وہاں پر بھی کیا تھا کہ ایک شخص ہوتا ہے ابو عامر، وہ کیا ہوتا ہے کہ دراصل ایک عیسائی ہوتا ہے، اور یہ عیسائی تو ہوتا ہے، عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ عیسائی اور یہودی یہ لوگ جتنے بھی تھے، ان لوگوں کا کام کیا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے ظہور کی خبریں دیتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، وہ اس طریقے سے ہوں گے، ان کے اندر یہ صفات پائی ہوئی جائیں گی۔ تو یہ ابو عامر نامی شخص جو تھا یہ کیا کرتا تھا کہ رسول اللہ کے ظہور کی خبریں بھی دیتا تھا، لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ بھئی رسول اللہ آ گئے ہیں اور اب جو ہے لوگ رسول اللہ کے پیچھے جاتے ہیں، پہلے تو لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے، اب لوگ رسول اللہ کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے آگے جو لوگوں کا ایک ہجوم اور ہلکا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی تھی، اب وہ رسول اللہ کی طرف بھیڑ چلی گئی ہے، وہ لوگ رسول اللہ کی طرف چلے گئے، تو یہ تو اب اکیلا ہو گیا، خالی خالی اس کو محسوس ہوتا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ یہ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر یہ جاتا ہے کفار کے پاس جاتا ہے اور ان سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ رسول اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور بہرحال یہ لوگ پھر جو ہے جنگ احد کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر رسول اللہ سے جنگ لڑتے ہیں، بالآخر جنگ احد ختم ہوتی ہے، رسول اللہ وہاں پر ان کی چالاکیوں اور سازشوں کے تحت زخمی بھی ہوتے ہیں۔ جب جنگ احد ختم ہوتی ہے پھر یہ دوبارہ کیا کرتا ہے، مدینہ بھاگ جاتا ہے ابو عامر، اور پھر وہاں پر جا کر جو بادشاہ روم ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اسلام اور رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ جب مدینہ چلا جاتا ہے پھر یہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پر جو اس کے منافقین دوست ہوتے ہیں، یہ اپنے منافقین دوستوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ ایک مرکز بناؤ، تاکہ ہم کیا کریں کہ آئندہ ہمیں جتنے بھی کام کرنے ہیں یا اسلام یا رسول اللہ کے خلاف ہم نے کام کرنا، وہاں پر بیٹھیں گے، صلاح مشورہ کریں گے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا مرکز ہوگا۔ پھر اس کے جو منافقین دوست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جب رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور رسول اللہ سے جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مسجد قباء بھی ہے اور مثلا اس کی چھت نہیں ہے، ہم لوگ ایک اور مسجد جو ہے مسجد قباء کے نزدیک ہی ایک اور مسجد بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے جو یہ مسکین ہیں یا مثلا جو بیمار ہیں، مریض ہیں، جو مسجد قباء تک نہیں پہنچ پاتے، وہ اس مسجد میں آئیں اور آ کر وہاں پر اپنی عبادتیں انجام دیں۔
بہرحال پھر یہ لوگ رسول اللہ سے کہتے ہیں، مسجد بھی بنا لیتے ہیں، پھر رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آئیں اور آ کر جماعت کروائیں، امامت کروائیں۔ تو رسول اللہ منع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں ابھی تو میں جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھیں گے، ابھی میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب رسول اللہ گئے سفر پر، جنگ تبوک ہوئی، رسول اللہ جب واپس آئے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ منافقین کے رسول اللہ کے مدینے داخل ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جا کر رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے مثلا نماز وغیرہ کروائیں۔ یہاں پر ہم نے مسجد بنا کے رکھی ہے جو مریضوں معذوروں کی مدد کی صورت میں ہوگی کہ وہ وہاں پر آ کر اپنی عبادات کو انجام دے سکیں۔ تو رسول اللہ تو ابھی راستے میں ہوتے ہیں، جس سے یہ لوگ آتے ہیں تو فرشتے وہی بھی نازل ہوتا ہے، اور پھر خداوند عالم جو ہے وہ رسول اللہ کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے وہ کیا ہے، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور کفر کو تقویت دینے کے لیے اور مومنین میں تفرقات ڈالنے کی خاطر، اور ایسے افراد کے لیے کمینگاہ مہیا کرنے کے لیے جنہوں نے پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے، مسجد بنائی ہے۔ وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد سوائے نیکی اور خدمت کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی خدا اپنے فرشتے کے ذریعے سے رسول اللہ تک یہ پیغام پہنچا دیتا ہے کہ انہوں نے جو مسجد بنائی ہے یہ تفرقے کے لیے بنائی ہے، انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے تاکہ جس طریقے سے انہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ پہلے جنگیں کی ہیں، منصوبہ بندیاں کی ہیں، یہ دوبارہ اس مسجد کے نام پر اپنا ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ پھر حکم دیتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ جاؤ مسجد کو جلا ڈالو اور اس کی دیواروں کو مسمار کر دو، توڑ دو۔ ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر نگاہ رکھے کہ تبلیغ کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، اس کے اپنے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، حالات سے کس طریقے سے آگاہی ہونی چاہیے، معاشرے سے کس طریقے سے خبردار ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کہ آپ کا دشمن جو آپ کے برعکس کام کر رہا ہے ان کے مراکز کہاں ہیں، وہ کن کن جگہوں پر تبلیغ کرتے ہیں، کس کس طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک مبلغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کے ساتھ اس درس کو اختتام پر لاتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اعوذ بک من علم لا ينفع، خدا ہمیں ایسے علم سے پناہ دے جو فائدہ نہیں رکھتا۔ یعنی کوئی بھی علم کب فائدہ نہیں رکھتا کہ جب اس علم پر عمل نہ کیا جائے، کوئی بھی علم کب فائدہ نہیں رکھتا کہ جب اس علم کو اس کے مقام پر استعمال نہ کیا جائے، کوئی بھی علم کب فائدہ نہیں رکھتا کہ جب اس علم سے برعکس فائدہ اٹھایا جائے۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں بھی ایسا علم عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ الکریم۔